رمضان کے مہینے میں دن میں دکانیں کھولنے والوں، بے روزداروں کو کپڑا ڈال کر اور پردہ ڈال کر اپنی دکانوں میں کھلانے اور پلانے والوں، کرنے والوں، قیامت کے دن سخت عذاب کے لیے تیار رہو۔ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں، اسی دنیا میں بھی وہ اپنا عذاب نازل کر سکتا ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ وہ ایک جنگ تھی غالباً غزوہ تبوک، وہاں سے لوٹ کر آ رہے ہیں اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ، مسلسل کئی دن چلنے کے بعد تھکے ہوئے، بیابان جنگل آ گیا، ایک قدم بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول تھوڑی سی اجازت دے دیجئے، ہم اپنے سروں سے امامہ اتار لیں، زمین پر بچھا لیں، تھوڑی دیر اپنی کمر سیدھی کر لیں۔ کئی دن ہو گئے مسلسل چلتے ہوئے، آرام نصیب نہیں ہوا۔ یہ گھنا باغ ہے، یہ گھنا جنگل ہے، درختوں کی بھرمار ہے، ہم ان درختوں کے سائے میں سو جاتے ہیں، تھوڑی دیر آرام کریں گے پھر چل دیں گے۔ آپ نے کہا ہاں میں بھی تھکا ہوا ہوں، چلو جس کو جہاں جو درخت ملے اس کے سائے میں آرام کر لے۔ ایک دو ادھر سو گئے، ایک دو ادھر سو گئے، ایک دو ادھر سو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جہاں جگہ ملی ایک درخت کے سائے میں، آپ نے وہاں چادر بچھا لی اور آپ کی جو تلوار تھی آپ نے اسی درخت کے اوپر لٹکا دی، لیٹ گئے، لیٹے تھے کہ سو گئے۔ صحابہ تھکے تھے گہری نیند میں، کچھ صحابیوں کو کھراٹے بھی آ رہے ہیں۔ جب آدمی زیادہ تھکا ہوا ہو تو اس کو کھراٹے زیادہ آنے لگتے ہیں۔ حدیث کی کتابیں یہ کہتی ہیں کہ کھراٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیا کرتے تھے، لیکن آپ کے کھراٹے بہت زوردار نہیں ہوا کرتے تھے، اتنی تیز نہیں کہ بغل میں میری بیوی لیٹی ہو وہ بھی نہ سو پائے۔ ہلکے ہلکے کھراٹے اللہ کے نبی کو بھی آتے تھے، اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ دن بھر آپ دعوت و تبلیغ میں رہتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے، تھک جایا کرتے تھے، اور تھکن کے بعد نیند اچھی آتی ہے۔ ایک بدوی آیا، ایک اعرابی آیا، اس نے دیکھا کہ اس درخت کے نیچے محمد ابن عبداللہ سو رہے ہیں، چلو آج کام تمام کر دیتے ہیں، جھمیلا یہ ختم کر دیتے ہیں، اچھا موقع ہے۔ محمد کو زندہ یا مردہ لانے پر 100 اونٹوں کا لالچ ہے، 100 اونٹوں کا انعام رکھا گیا ہے، آج موقع اچھا ہے، سارے ساتھی سوئے ہوئے ہیں، محمد رسول اللہ بھی گہری نیند میں سوئے ہوئے ہیں، ہمارے پاس تلوار نہیں ہے، محمد کی تلوار بھی لٹکی ہوئی ہے، تلوار بھی اسی کی، گردن بھی اسی کی۔ چڑھ گیا پیڑ پر، تلوار کھول لی، اب اترا نہیں ہے، کود گیا، وہیں سے جمپ لگا دیا، اور جیسے ہی وہ زمین پر گرا تو اس کے پیروں کی دھمک سے اللہ کے رسول کی آنکھ کھل گئی، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، دیکھا کہ وہ تلوار لے کر آگے بڑھ رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں سے یہ واقعہ آپ نے سنے ہوں گے، چمن اسلام وغیرہ میں لکھا ہے، لیکن حقیقت میں یہ واقعہ بخاری کا ہے۔ آگے دیکھیے، جو میں دکھانا چاہتا ہوں وہ منظر، وہ آگے بڑھ رہا ہے، اللہ کے رسول کی نظر اسی کی طرف ہے، اور جب وہ بالکل قریب آ گیا اور تلوار اٹھا لی، کہتا ہے مسکرا کر
من یعصمک منی یا محمد. دوسرے لفظ، دوسرا بھی لفظ استعمال ہوا، من یمنعک منی یا محمد. آج کون روکے گا مجھے تیرے قتل سے؟ آج مجھے کوئی نہیں روک سکتا تیرے قتل سے. کون روکے گا؟ من یمنعک منی. آج کون روکے گا مجھ سے تجھے بچا لے؟ اور یہ لفظ بھی استعمال کیا گیا، من یعصمک منی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا آج تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ من یعصمک منی، تجھے آج میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے رسول نہ کھڑے ہوئے، نہ بھاگے، نہ چیخے، نہ چلائے، نہ دوڑے، اے صحابیو آؤ یہ آدمی میرے جان لینے آیا، ارے مجھے مارنے آیا، اٹھو. آپ چاہتے تو اچھا موقع تھا، ارے 2-4 قدم تو بھاگ ہی سکتے تھے، چیخ بھی سکتے تھے، اٹھا سکتے تھے، لیکن آپ نے نہ اٹھایا، نہ بھاگے، نہ دوڑے، نہ چیخے، نہ چلائے. بلکہ جب اس نے پوچھا من یعصمک منی، بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا، تو آپ نے بھی مسکرا کر جواب دیا اللہ. بس کیا بولے؟ اللہ. کافر تھا لیکن اللہ کا پاور جانتا تھا. آج مسلمان ہیں، اونچی ٹوپیاں لگا لی ہیں قطب مینار کی طرح، کھا لیا مردوں کے نام پر 40واں اور 30واں اور 20واں سب، لیکن اللہ کا پاور ان کے پاس ان کو نہیں معلوم. اللہ سے زیادہ پاور یہ ان کے ٹھیکیداروں کو دیے ہوئے. وہ کافر تھا، اللہ کا پاور جانتا تھا. سنا کون بچائے گا؟ اللہ. کانپ گیا، لرز گیا، تھرا گیا اور تلوار چھوٹ گئی. کافر بھی جانتا تھا اللہ کا پاور کیا ہے. تلوار جیسے ہی چھوٹی اور نیچے گری، اللہ کے رسول نے جھپٹ لی، پکڑ لی اور کھڑے ہو گئے اور کہا، پانسا پلٹ گیا، بازی الٹ گئی. ابھی تک تلوار تیرے پاس تھی، اب میرے پاس ہے، اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا. اللہ کرے کہ بھارت کی بازی بھی ایسی ہی پلٹ جائے، اور زور سے کہو آمین. اور پلٹے گی. ظلم کی ٹہنی صدا، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، اور ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں. پلاسٹک کے پھولوں میں خوشبو نہیں ہوتی ہے. امتحان ہے، انشاءاللہ ہم اس میں پاس ہوں گے. اور سنیے، اللہ کے نبی نے اس سے کہا کہ اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا میرے ہاتھ سے. اب وہ تو جانتا ہی نہیں تھا، مانتا ہی نہیں تھا، بس یہ جانتا تھا کہ اللہ وہ کتنا پاورفل ہے، کیا جانتا تھا. جب دیکھا محمد کے ہاتھ میں تلوار، بازی الٹ گئی، تو کہتا ہے آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ ہی بچا سکتے ہیں، آپ ہی چھوڑ سکتے ہیں، اور آپ بھی مار سکتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھے ماریں گے نہیں، کیونکہ میں نے کبھی آپ کو ذاتی بدلہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا. اللہ کے رسول نے کہا اتنا مانتا ہے تو مجھے؟ کہا ہاں. آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا. اللہ کے رسول نے کہا جا، میں نے تجھے چھوڑ دیا، اس کو معاف کر دیا، چلا گیا. یہ واقعہ میں نے بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے، پورے واقعے کو رکھنے کے بعد صرف اتنا بتانا تھا آپ کو کہ وہ کافر تھا، اعرابی تھا، دیہاتی تھا، تلوار اس کے ہاتھ میں تھی، صحابہ سو رہے تھے، پورا پاور تھا اس کو، وہ چاہتا تو قتل کر سکتا تھا محمد رسول اللہ کو، لیکن اس نے کیا کہا؟ بتا میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ تو اللہ کے نبی نے جواب کیا دیا؟ اللہ.
اس لفظ اللہ سے وہ کانپ گیا. کافر تھا لیکن کانپ گیا. یہاں مسجد کے سینے پر دکانیں کھول کر نہیں کانپتے ہیں. مسجد کی چھاتی پر کھڑے ہو کر اللہ کے گھر کے سامنے دکانیں کھولے ہوئے ہیں اور مسجدوں میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی. اچھا ایک بات بتائیے, رمضان میں تو آ جاتے ہوں گے نا دکانیں بند کر کے, کہ رمضان میں بھی کھلی رہتی ہے دکانیں؟ آپ لوگ بتائیے نا. اندر چلتا ہے. رمضان میں بھی دکانیں کھلی ہوتی ہیں اور شاید پردہ بھی ڈالا جاتا ہوگا. بے روزداروں کی کتنی عزت ہے. پردہ ڈال کر داماد کی طرح ان کو اندر لے جایا جاتا ہے. آؤ چائے پیو. کتنی عزت ہے. یاد رکھنا, بہت سخت بات کہنے جا رہا ہوں, یاد رکھنا, رمضان کے مہینے میں دن میں دکانیں کھولنے والوں, بے روزداروں کو کپڑا ڈال کر اور پردہ ڈال کر اپنی دکانوں میں کھلانے اور پلانے والوں, اللہ کی قسم جتنا گناہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں روزہ نہ رکھنے والوں کو ملے گا, روزہ چھوڑنے پر جتنا گناہ ان کو پڑے گا, تمہیں رمضان کے مہینے میں ان کو کھلانے اور پلانے کے بعد تم بھی بچو گے نہیں, تم بھی اتنے ہی گناہ کے مستحق ہوگے, اس لیے کہ تم نے اپنی دکانیں کھول کر بے روزداروں کے لیے کھانے اور پینے کا انتظام کیا, بلکہ ان کے لیے شرم و حیا سے اور محلے اور گاؤں والوں کے طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے پردے بھی ڈال کر ان کو چھپا لیا تاکہ دوسروں کے سامنے تمہاری بے عزتی نہ ہو. ایسا کرنے والوں قیامت کے دن سخت عذاب کے لیے تیار رہو. اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں, اسی دنیا میں بھی وہ اپنا عذاب نازل کر سکتا ہے. وہ کافر تھا دہل گیا, ہم مومن نہیں دہل.